عید میلاد النبی کی حقیقت 12 ربیع الاول کے برس صغیر میں کی جانے والا دن بھی ہم مسلمانوں میں بڑا اختلاف کا موضوع ہے۔ آئیے ہم اس دن کے پس منظر پر غور کرتے ہیں، صحابہ کرام کے حالات زندگی میں اثر دیکھتے ہیں کہ ان پر یہ دن کیسے گزرا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مرض۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قبل وفات میں کچھ سال پہلے نبی کو ایک یہودن نے دعوت دی۔ آپ اپنے 2 صحابہ کے ساتھ اس دعوت میں تشریف لے گئے۔ اس یہودن نے کھانے میں زہر ملا کر آپ کے سامنے پیش کیا، جسے کھا کر وہ 2 صحابی فوراً انتقال فرما گئے، اور آپ نے وہ لقمہ منہ میں لے کر چبا ہی لیا اور زہر کا اندیشہ ہونے پر تھوک دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت تک ہونے والے مرض کی تکلیف کا سبب یہی زہر تھا۔ آپ کے مرض میں کبھی بیشی ہوتی رہتی۔ خاص وفات کے دن 12 ربیع الاول کے روز آپ کا حجرہ مائی عائشہ کا گھر مسجد کے سامنے ہی تھا۔ آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر خوشی سے آپ ہنس پڑے۔ لوگوں نے سمجھا کہ آپ مسجد میں آنا چاہتے ہیں۔ مارے خوشی کے تمام صحابہ بے قابو ہو گئے، مگر آپ نے اشارے سے روکا اور حجرے میں داخل ہو کر پردہ ڈال دیا۔ یہ سب سے آخری موقع تھا کہ صحابہ کرام نے جمال نبوت کی زیارت کی۔ اس کے بعد آپ کو بار بار غشی بے ہوشی کا دورہ پڑنے لگا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی زبان سے شدت غم میں یہ الفاظ نکل گئے: ہائے رے میرے باپ کی بے چینی! آپ نے فرمایا: بیٹی، تمہارا باپ آج کے بعد کبھی بے چین نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے آخری الفاظ۔ وفات سے تھوڑی دیر پہلے یہ سر پہر کا وقت تھا کہ آپ کے سینے مبارک میں سانس کی گھر گھراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اتنے میں آپ کے لب مبارک ہلے اور لوگوں نے یہ الفاظ سنے: نماز اور غلاموں کا خیال رکھو۔ آپ کے پاس میں پانی کی ایک لگان تھی، اس میں بار ہاتھ ڈالتے اور چہرے مقصد پہ ڈالتے اور کلمہ پڑھتے۔ اپنی چادر مبارک کو کبھی منہ پر ڈالتے تو کبھی ہٹا دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس سے سر مبارک کو پنے سینے سے لگائے ہوئے بیٹھی تھی کہ اتنے میں آپ کے ہاتھ اٹھ کر انگلی سے اشارہ کیے اور 3 مرتبہ فرمایا: اب کوئی نہیں، بلکہ وہ بڑا رفیق چاہیے۔ یہی الفاظ زبان مقدس پہ تھے کہ نگاہ مقدس ہاتھ لٹک گئے اور آنکھیں چھٹ کی طرح دیکھتے ہوئے کھلی کی کھلی رہیں اور آپ دنیا سے رخصت کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کا اثر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات صحابہ کرام اور اہل بیت کو کتنا بڑا صدمہ پہنچا، اس کی تفسیر کشی کے لیے ہزاروں صفحات بھی کافی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر ایسا وقت طاری ہو گیا کہ وہ ادھر ادھر بھاگے بھاگے پھرتے تھے، مگر کسی سے نہ کچھ کہتے اور نہ کسی سے کچھ سنتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رنج و ملال میں نڈھال ہو کر اس طرح بیٹھ رہے کہ ان میں اٹھنے بیٹھنے کی سکت ہی نہیں رہی۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے یعنی کہ دل پر ایسا دھکا لگا کہ وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور انہیں دل کا دورہ پڑ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قدر ہوش و حواس کھو بیٹھے کہ انہوں نے تلوار کھینچ لی اور ننگی تلوار لے کر مدینہ کی گلیوں میں ادھر ادھر گھومنے لگے اور یہ کہتے پھرتے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ میرے نبی کی وفات ہو گئی تو میں اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ وفات رسول پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خطبہ۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سوق سے آئے، جو کہ مسجد نبوی میں 1 میل سے فاصلے پر تھا، اور کسی سے کوئی بات نہ کی نہ سنی۔ سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حجرہ مبارک میں چلے گئے اور حضور پاک کے رخ مبارک میں چادر ہٹا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان نہایت گرم جوشی کے ساتھ ایک بوسہ دیا اور کہا کہ آپ اپنی حیات اور وفات دونوں حالت میں پاکیزہ رہیں۔ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ ہرگز اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا۔ آپ کی جو موت لکھی ہوئی تھی، آپ اس موت کے ساتھ وفات پا چکے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے خطبہ دینا شروع کیا کہ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا وہ جان لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی پرستش کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور وہ کبھی مرنے والا نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سورہ عمران کی آیت 114 تلاوت فرمائی: اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان میں پہلے بہت رسول ہو چکے ہیں، تو کیا اگر وہ انتقال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ پھر جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور عنقریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو ثواب دے گا۔
اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی تو معلوم ہوتا ہے کہ گویا کوئی اس آیت کو جانتا ہی نہیں تھا۔ ان سے سن کر ہر شخص اسی آیت کو پڑھنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے سورہ آل عمران کی یہ آیت سنی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ گویا ہم پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا، اس آیت کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خطبے نے اس پردے کو اٹھا دیا۔ سبق تو بہرحال یہ ہے پس منظر 12 ربیع الاول کا۔ یہ وہ دن تھا جب فاطمہ زہرا کے سر سے اپنے والد کا سایہ ہٹ گیا۔ یہ وہ دن تھا جب آپ کی ازواج مطہرہ بیوہ ہو گئیں۔ یہ وہ دن تھا جب صحابہ کرام شدت غم سے غش کھا کر گر گئے، اور یہ وہی دن تھا جب دشمن دین کو خوشیاں منانے کی سب سے بڑی وجہ مل گئی تھی۔ اے اللہ کے رسول تو اب دنیا سے رخصت کر گئے، لہٰذا وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اور اب ہمارا نفاق بھی اب امت میں پوشیدہ رہے گا، تو جتنا ہو سکے اب امت کی صفوں میں داخل ہو کر امت میں انتشار پھیلایا جائے۔